اس ترجمے کے اندر بہت سی جگہ ترجمہ بھی صحیح نہیں، جہاں ان کو ترجمہ نہیں آیا یا جنہوں نے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا یا کوئی اور بات ہوئی، تو کئی صفحے ایسے بھی ہیں جس کا ترجمہ ہی نہیں ہے، کئی لفظ کچھ اور ہے ترجمہ کچھ اور ہے۔ اور جب اس طرح ترجمہ ہونے لگے کہ اس کی یقینیت پر اور اس کی مکمل صداقت پر اشتباہ رہ جائے تو علماء کرام منع کرتے نہیں بھائی اس کو آپ یہ سمجھ کے نہ پڑھیں کہ یہ تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ ہے، اس میں کچھ جگہ تبدیلیاں اور یہاں تک کہ بعض علماء فرماتے ہیں تحریفات ہیں، بہت سی جگہ چیزوں کو بدل دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرات نے بھی ترجمہ کیا ہے اس کا، تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، جو اب مل جاتا ہے، یہ ترجمہ سب سے اعلیٰ اور اچھا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے استعداد دی عربی کی وہ عربی میں دیکھیں۔ عالم اسلام کی بہترین تفاسیر میں تفسیر ابن کثیر، عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ کی ہے، تفسیر روح المعانی ہے، جامع البیان علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی ہے، تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں، تفسیر طبری بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں خاص اہتمام فرماتے ہیں تفسیر ماثور کا۔ پھر تیسرے نمبر پہ تفسیر ہوتی ہے تفسیر القرآن باللغت العربیہ، کہ عربی کے حسن اور لغت کو رکھتے ہوئے اس کی تفسیر کی جائے۔ دراصل ایک مفسر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس 15 علوم ہوں، اس کو 15 علوم آتے ہوں، تب جا کر وہ قرآن کریم کی کما حق ہو تفسیر کر سکے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ جس کے اندر اس کو حدیث کا علم آتا ہو، تاکہ اس کو پتہ ہو کون سی چیز صحیح کون سی غلط، کیا معنی ہے تفسیر کا اس احادیث میں۔ اسی طرح اس کو فقہ کا علم ہو، اس کو مسائل کا علم ہو، اس کو درایت کا علم ہو، اسی طرح اس کو صرف آتی ہو، نحو آتی ہو، اس کو معنی کا پتہ ہو، بدیع کا معلوم ہو، الفاظ کے اسرار و رموز جانتا ہو، لغت کا ماہر ہو، اس کو فصاحت اور بلاغت کا پتہ ہو، اس کو معلوم ہو کہ ناسخ اور منسوخ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص قرآن کریم کی تفسیر کر رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا تمہیں ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اب نے فرمایا پھر تفسیر مت کرو، تمہارے لیے تفسیر کرنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک موقع پر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے واقعہ سنایا کہ ایک مباحثہ تھا امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، آپس میں تذکار کر رہے تھے، کسی مسئلے پہ بات کر رہے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ استاد ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ شاگرد ہیں۔ جب بحث مکمل ہوئی، بڑی محبت فرماتے تھے امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل سے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شیخ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا امام شافعی نے بھی کیا کیا کھانا بناؤ گے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بتایا حضرت یہ بنائیں گے، یہ بنائیں گے، یہ بنائیں گے۔
فزاد لونا او لونین، حضرت نے فرمایا اچھا یہ چیزیں بھی ساتھ بڑھا دینا، ایک یا دو چیزیں حضرت نے اضافہ فرما دیا، بھئی یہ دو آئٹم بھی رکھ لو۔ یہ محبت اور بے تکلفی کا اظہار تھا۔ رات دعوت میں تشریف لے گئے، کھانا تناول فرمایا اور فجر کے بعد حضرت تشریف لے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں نے اشکال کر دیا، شیخ تو پورے جہان کے شیخ تھے امام شافعی رحمہ اللہ، لیکن اشکال تو گھر والے کر دیتے ہیں۔ اشکال ایک بھی نہیں، تین اشکال کر دیے۔ کہا یہ آپ کے شیخ کیسے ہیں؟ ایک تو کھانے میں اضافہ کر دیا، پہلے اتنے کھانے تھے ایک آدھ کھانا بڑھوایا، پھر دوسرے نمبر پہ عام آدمی جتنا کھاتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ کھایا، اور میں نے وضو کے لیے جو تہجد کے لیے پانی رکھا تھا وہ ویسا کا ویسا بھرا رہ گیا۔ پہلے زمانے میں ہر مسلمان تہجد ضرور پڑھتا تھا، اور ائمہ اور علماء اور مجتہدین کے تو کیا کہنے تھے۔ تو کہا وہ وضو کا برتن ویسا کا ویسا پڑا ہے اور اس میں پانی موجود ہے، یعنی رات کو تہجد کے لیے وضو نہیں کیا، تو یہ شیخ آپ کی کیسے شیخ ہے؟ اللہ اکبر کرے۔ کم کھانا بہرحال اچھا ہی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است، تو معتقد کے زیستن از بحر خوردن است۔ خوردن برائے زیستن، کھاؤ اس لیے کہ زندہ رہ سکو اور اللہ کا ذکر کرو۔ تم اس کام کے لیے زندہ ہو کہ تم بس زیادہ سے زیادہ مزے سے مزیدار چیز کھاؤ، یہ زندگی کا مقصد تھوڑی ہے۔ اللہ والے کم کھاتے تھے۔ وہ شیخ سعدی نے واقعہ لکھا ہے رحمہ اللہ نے کہ ایک بڑے صوفی صاحب تھے، ان کو ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا، ان کا بچہ بھی چھوٹا تھا، وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ بادشاہ نے قسم قسم کے طعام شاہی دسترخوان پر لگوائے ان کے لیے، تو ان صوفی صاحب نے تھوڑا سا یہاں سے لیا، تھوڑا سا وہاں سے لیا، تھوڑا سا ادھر سے ادھر سے، کہا بس۔ اچھا نے کہا حضرت یہ لے لے، یہ چیز لے، بڑی عمدہ بنوائی آپ کے لیے۔ کہا نہیں نہیں، بس ہم اللہ والوں کی خوراک اتنی ہوتی ہے، بس زیادہ نہیں۔ اور اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھی، لمبے سجدے، لمبے رکوع۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ جب یہ صوفی صاحب گھر پہنچے تو بیوی سے کہا جلدی کھانا لاؤ، بہت سخت بھوک لگی ہے۔ تو بچے نے کہا کہ ابا جان، بادشاہ کے ہاں تو اتنے قیمتی زبردست کھانے تھے، وہاں تو آپ نے کھایا نہیں، گھر آ کے سیدھا سادہ کھانا کھا رہے ہیں، وہاں کیوں نہیں کھایا؟ بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ کہا بیٹا زیادہ کھانے سے نا بادشاہوں کی نگاہوں میں گر جاتے ہیں، بادشاہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لہذا بادشاہ کے سامنے زیادہ نہ کھانے میں مصلحت تھی، اس لیے زیادہ نہیں کھایا میں نے۔ بچے نے کہا اچھا تو آپ نے زیادہ نہیں کھایا اس لیے یہاں آ کر دوبارہ کھا رہے ہیں۔ تو وہ جو آپ نے نماز بھی بڑی لمبی سی پڑھی تھی نا، جو آپ کی عام نمازوں سے ہٹ کے تھی، اب وہ نماز بھی دہرائیں، کیونکہ عام طور پہ ویسی نماز تو آپ نہیں پڑھتے، تو کھانے کا اعادہ کیا تو نماز کا بھی اعادہ کر لیں۔
اللہ اکبر کبیر۔ دین کے نام پہ بہت سارے بے دین شامل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بہروپیہ آیا۔ بہروپیہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے حلیہ تبدیل کر لیتے ہیں، اور بادشاہ سلامت سے کہا بادشاہ سلامت میں بہروپیہ ہوں اور مختلف بھیس بدلتا رہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تم جس شکل میں اور جس بھیس میں بھی آؤ میں تمہیں پہچان جاؤں گا۔ کہا بادشاہ سلامت ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نہ پہچان سکیں تو کیا انعام ہوگا؟ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں غالباً 1000 چاندی کے سکے دوں گا۔ بہروپیہ نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے بادشاہ سلامت۔ زمانہ گزر گیا۔ کچھ عرصے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کا ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا تو وزیر نے بتایا حضرت یہاں پہاڑی کے پاس ایک غار ہے، وہاں ایک بزرگ بیٹھتے ہیں بڑے اللہ والے، اور لوگ جاتے ہیں ان سے کسب فیض کرتے ہیں، دنیا سے کٹ کے زاہد عن الدنیا ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں، ان سے دعا کرائیں گے۔ بادشاہ سلامت تشریف لائے، وزیروں نے جا کے تعارف کرایا، انہوں نے بٹھایا بادشاہ کو بڑی عزت سے۔ بادشاہ نے کچھ دیر کلام کیا، بڑے متاثر ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر آدمی ایسے عام آدمی نہیں تھے، جنہوں نے فتاوی عالمگیری لکھوائی، کم و بیش 500 فقہائے کرام کو ہندوستان کے طول و عرض میں جمع کر کے تقریباً 14 سال کے اندر 6 لاکھ جزیات کے اوپر مشتمل کتاب لکھوائی، اور روزانہ رات کو شیخ نظام الدین جو ان کے خاص وزیر خاص تھے، جن کا بنایا ہوا اور ترتیب دیا ہوا یہ درس نظامی آج تک ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ یہ درس نظامی شیخ نظام الدین کے نام سے موسوم ہے، انہوں نے ترتیب دیا تھا کہ اس طرح، ورنہ پہلے 16 سال تک طلبہ پڑھتے تھے، کبھی ایک کتاب ایک استاد سے پڑھ رہے، پھر دوسری کتاب دوسرے استاد کے پاس پڑھنے چلے گئے۔ تو شیخ نظام الدین رات کو سناتے تھے، جتنی بھی جزیات حوالے درج ہوتے تھے وہ سب سناتے تھے، اور جہاں کہیں کوئی ایسی بات ہو جائے جو قابل اشکال ہو تو فوراً بادشاہ سلامت کہتے تھے یہ کیا بات ہو رہی؟ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم بڑے شاہ صاحب شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، یہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے۔ اور ایک جگہ ایک مسئلہ 2 کتابوں میں الگ الگ طرح لکھا تھا، تو نیچے جو لوگ تھے انہوں نے دونوں کی عبارتوں کو ملا کر لکھ دیا۔ شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ نے اس کے اوپر ایک نوٹ لکھا کہ یہ لکھنے والا وہ ہے جو فقہ سے نابلد ہے۔ اور اب یہ مسودہ اسی طرح تیار ہو کر بادشاہ کے پاس چلا گیا، اور شیخ نظام الدین نے پڑھتے پڑھتے یہ عبارت بھی ساتھ میں پڑھ لی کہ یہ مسئلہ لکھنے والا فقہ سے نابلد ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ اب شیخ نظام الدین کو خیال آیا یہ میں نے کیا پڑھا ہے، وہ اصل میں ایک شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ نے ایک نوٹ لکھا تھا کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں لکھا۔ تو شیخ نظام الدین نے کہا حضرت میں آپ کو کل دیکھ کے مطالعہ کر کے بتاتا ہوں۔ بادشاہ کے سامنے تو کچھ نامناسب ہو گیا، تحقیق کی، بلایا شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کی، آپ نے کیا لکھ دیا؟ کہا یہ مسئلہ صحیح نہیں لکھا، اور جن کتابوں سے لکھا تھا وہ کتابیں لا کر سمجھائیں، مسئلہ کچھ تھا، لکھنے والے نے کچھ کیا۔ تو بادشاہ آخر میں اس کو چیک کرتا رہتا تھا، یہ پوری عالمگیری جو لکھی گئی ہے پوری بادشاہ بہت اس کو تفصیل سے دیکھتے تھے۔
بڑے عالم تھے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ اس بزرگ کے پاس چلے گئے اور ملاقات کی اور متاثر ہوئے، اور ایک بکسہ بھر کے سونے کی اشرفیوں کا پیش کیا۔ تو بزرگ نے کہا یہ لے جاؤ، اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے سونے جواہرات اور چیزوں سے۔ قبول نہیں فرمایا۔ بادشاہ کے دل میں ان کی احترام اور عزت اور مرتبہ ان کا بڑھ گیا۔ چند دن گزرے نہیں تھے کہ بادشاہ دربار میں موجود تھے۔ وہ بہروپیہ جو کچھ زمانے پہلے بادشاہ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ آپ مجھے نہیں پہچان سکیں گے، وہ واپس آ گیا اور کہا بادشاہ سلامت میں جیت گیا ہوں، اب آپ انعام دے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا تم کب میرے پاس ایسے آئے کہ میں پہچان نہیں سکا؟ تو کہا بادشاہ سلامت وہ فلاں پہاڑی کے اوپر جو غار میں آپ تشریف لائے تھے آپ کو یاد ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں۔ کہا وہ میں ہی تو تھا۔ بادشاہ نے کہا ظالم تو نے کیا شکل بنائی تھی، یہ کیسی صورت اور سارا تو نے ڈھونگ رجایا تھا، واقعی میں نہیں پہچان سکا کہ تم ہو، تو سمجھا کوئی اللہ والا بزرگ ہے۔ ٹھیک ہے تم جیت گئے، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دو، اس وقت جو میں نے سونا تمہیں پیش کیا تھا وہ تو تمہاری طے شدہ شرط سے بہت زیادہ تھا، میں تو چند چاندی کے سکے میں نے دینے ہیں اور وہاں تو سونے کا بکسہ دے رہا تھا تمہیں۔ تو کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ میں بہروپیہ ہوں، بیس بدلتا ہوں، یہ میرا پیشہ ہے، اس سے کماتا ہوں، اور اس وقت جو میں نے بزرگوں کا خرقہ پہنا ہوا تھا، بزرگوں کا جبہ پہنا ہوا تھا اور بزرگوں اس کو بدنام نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بزرگوں کی ایک شان ہے، وہ میں نے اختیار کی ہوئی تھی، میں نے تو اپنے روزگار کے لیے کیا تھا، لیکن اس کو نہیں بدنام کرتا۔ اگر میں وہاں لیتا تو سارے بزرگ بدنام ہو جاتے۔ اچھا نے کہا اس نے بہت اچھی بات کی، اس کو بہت عالی انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ کہتے ہیں ایک نواب صاحب تھے، ان کے پاس بہت قیمتی گھوڑا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار کو اس کے چیلوں نے کہا سردار تمہیں تو اس وقت مانے کہ یہ نواب صاحب کا گھوڑا نا تم جا کر لے کر آ کے دکھاؤ، اسے لے آؤ۔ نواب صاحب کے آگے پیچھے پورے ان کی فوج ہوتی تھی اور اکیلے جانا اور لے کر آنا۔ اب سردار کو چیلنج ملا، اس نے کہا ٹھیک ہے بالکل ہوگا۔ کچھ دن تک دیکھتا رہا، دیکھا نواب صاحب کا گھوڑا بہت خوبصورت، بہت عالی، بڑا سبک رفتار ہے۔ اس نے اندازہ کیا کہ شام کے وقت جب نواب صاحب گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں تو نواب صاحب کا گھوڑا باقی گھوڑوں سے بہت آگے نکلاتا ہے۔ ایک خاص جگہ پر جا کے نواب صاحب پھر واپس مڑتے ہیں، جہاں نواب صاحب مڑتے تھے نا یہ وہاں جا کر لیٹ گیا۔ حسب معمول نواب صاحب نے گھوڑوں کو دوڑایا، باقی گھوڑے اتنی رفتار نہ لے سکے جتنا نواب صاحب کا گھوڑا لے کر چل پڑا۔ آگے جب تنہا نواب صاحب رہ گئے تو یہ زمین پہ لیٹ گیا اور چیخیں مارنے لگا، آؤ بچاؤ مجھ کو بچاؤ۔ نواب صاحب نے دیکھا، نواب صاحب رکے، اپنے گھوڑے سے اترے، جیسے ہی اترے نواب تو ایک کھڑا ہوا اور خنجر جو ہے وہ نواب صاحب کی طرف کر دیا اور کہا کہ یہ گھوڑا چھوڑو اور جاؤ۔ نواب صاحب نے کہا ٹھیک ہے، گھوڑے کی لگام اس کو پکڑا دی، لیکن نواب صاحب نے کہا تو نے اچھا کام نہیں کیا، تو نے یہ کام اچھا نہیں کیا، کم از کم میں آئندہ کسی مجبور، کسی بےکس اور لاچار کی ایسے مدد کے لیے رکوں گا نہیں۔ تو گھوڑا تو لے لیا لیکن تو نے بہت سارے محتاجوں مظلوموں کے ساتھ ظلم کر دیا، اب میں تو کبھی نہیں ہاتھ پکڑوں گا کسی کا۔ تو اس ڈاکو نے کہا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، گھوڑا لیا اور چلا گیا۔
تھوڑی دور جانے کے بعد واپس آیا، کہا نواب صاحب بات سنو، میں ڈاکو ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، آپ نے بات صحیح کی، میں نے غلط کیا، میں نے ایک مظلوم اور بےکس اور ایک مجبور کا روپ اختیار کر کے میں نے ان مظلوموں کے ساتھ زیادتی کر دی، میرا پیشہ ہے ڈکیتی کرنا، چھینا جھپٹی کرنا، میں اس کو اسی طرح کروں گا، یہ غلطی ہو گئی، یہ گھوڑا آپ کا واپس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات کر رہا تھا میں تفسیر الآیت بالآیہ اور تفسیر الآیت بالحدیث الصحیح، اور اس کے ضمن میں ذکر کیا تھا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی علیہ کا اور تفسیر طبری کا۔ ان دو تفاسیر کے بعد میں نے ذکر کیا کہ ایک عالم کے لیے، ایک مفسر کے لیے بہت سے علوم کا ہونا ضروری ہے۔ ناسخ و منسوخ کی بات ہوئی اور بتایا علم بدیع، معانی، تعیین المبہم و تبیین المجمل، کیا چیز مبہم ہے، اس کو کیسے متعین کرنا ہے، اس کا ابہام کیسے دور کرنا ہے، اجمال جہاں مجمل ہے وہ کیسے دور ہوگا، سبب نزول کو جاننا، اور اسی طریقے سے عموم و خصوص کو جاننا، مطلق اور مقید کو جاننا، اوامر و نواہی کہاں سے ہیں، یہ اصول فقہ کا سمجھنا، اور کن چیزوں کو جواز بنایا گیا ہے، کون سی اس کی مجتہدات ہیں، کون سے علل ہیں، علم کلام ہے اور علم قرات ہے۔ بعض حضرات نے علوم کو اور بھی زیادہ 14 سے 15 سے بھی زیادہ کیا ہے، اور 15واں علم بیان کیا گیا ہے وہ ہے علم وہابی کا ہونا۔ علم وہابی کہتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، من عامل بما علم ورث اللہ علم ما لم يعلم، جو شخص عمل کرے گا اس علم پر جو اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے، ورث اللہ علم ما لم يعلم، اللہ رب العزت اس کو وہ علم نصیب فرمائیں گے جو اس کے پاس نہیں تھا۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھوڑے پہ بٹھایا اور ان گھوڑے کی لگام خود پکڑی اور مدینہ منورہ کے باہر تک تشریف لے گئے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بما تقضی یا معاذ، معاذ لوگوں میں کیسے فیصلہ کرو گے؟ قال بکتاب اللہ، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر اس کے اندر مسئلہ نہ ملا، قال فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، کہ اگر اس میں نہیں ملا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو تلاش کروں گا۔ قال فَإِن لَمْ تَجِدْ، فرمایا اگر اس میں بھی مسئلہ نہیں ملا تو کیا کرو گے؟ قال اجتہد برائے، فرمایا پھر ان دونوں کی روشنی میں میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ بما یحب و یرضى، کما قال، تمام حمد و ثنا ہے ہی اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی کہ اس نے ایسی بات کی جسے اس کے رسول نے پسند بھی کیا اور اس سے راضی ہوا۔ تو جو شخص علوم معلومہ پر محنت کرے اور عمل کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے وہ علوم کھول دیتے ہیں جو اس کو معلوم نہیں ہوتے۔ تو مفسر کے لیے ایک علم وہابی ہے۔ ایک ہے تفسیر بالرائے، اپنی طرف سے اپنی رائے سے تفسیر کر دینا۔
تفسیر بالرائے شریعت کے اندر سختی سے منع ہے۔ جب تفسیر کو اپنے اصلی اور حقیقی معنی سے ہٹا کر ایک انسان اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی فہم، اپنے فراست کے اعتبار سے میرے خیال سے یہ ہے، میرے مطابق یہ ہے، تو ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف میں ان تینوں کے اندر حدیث شریف ہے، من تکلم فی القرآن برائیہ فاصاب فقد اخطأ، جس نے اپنی مرضی سے قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی بات کی اس نے غلط کیا۔ اور ابو داؤد شریف میں ایک روایت میں آیا، من قال فی القرآن، قرآن العظیم بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے بغیر علوم کے قرآن کریم میں کوئی بات کی اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے، من فسر القرآن برائے واصاب فقد اخطأ ومن اخطأ فقد کفر او کما قال، جس نے اپنی مرضی سے روایت کی، اپنی مرضی سے بیان کیا، صحیح بھی کیا تو غلط کیا اور غلط کیا تو کفر کیا اس نے۔ اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، اپنی طرف سے لگا ہوا تشریحات کرنے، قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، یا جو شخص عامل بالقرآن و سنہ ہوگا اور عالم بالقرآن و سنہ اور احکامات ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت اس پر کوئی انکشاف کرے جو ان سے مطابقت رکھتا ہو ما سبقہ سے، تو یہ انکشافات الگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرے نمبر پر میں نے عرض کیا تفسیر باللغت العربیہ ہے، کہ جو علماء ان باقی علوم پر دسترس رکھتے ہیں اور اس کی لغت کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، اس کی صرف و نحو کے اعتبار سے، بدیع و معنی کے اعتبار سے، لغات کے اعتبار سے تشریحات کرتے ہیں، یہ تیسرے نمبر پر تفسیر ہے، اور اس میں تفسیر کبیر ہے، روح المعانی ہے، بحر المحیط ہے، اور دیگر بہت ساری تفاسیر ہیں۔ صرف عربی کے جاننے سے تفاسیر کرنا ممکن نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس میں بہت غلطیاں کھائی ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم پکاریں گے سب لوگوں کو بامامہم، اس کا بعض لوگوں نے عربی کے اعتبار سے امام جمع سے لیا کہ ہم ماؤں کے نام سے قیامت کے دن پکاریں گے، عوام الناس میں مشہور ہوگا کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، حالانکہ امام کا معنی مقتدا کے ہے، یعنی جو جس کے پیروی کرنے والا ہوگا اسی کے نام سے پکارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے علم والوں کے لیے پہلے ذکر ہے قرآن کریم میں، سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو جو تقوی والے ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، آگے قرآن کریم میں فرمایا ھدی للناس، نہیں سارے لوگوں کے لیے، لیکن متقین، صالحین اور علم والوں کے لیے یہ پہلا فائدہ دے گی، ان کو وقتی طور پر پہلے ہی لمحے میں فائدہ ہوگا اور باقی لوگوں کو بعد میں جا کے فائدہ ہوگا۔ متقین کے لیے پہلے ہے، کیونکہ اہل علم جو ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کے اشارات، کنایات، باتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نظر بہت وسیع ہوتی ہے، دماغ بہت تیز چلتا ہے، وہ اشارے کو بھی سمجھ جاتے ہیں یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں ہارون رشید ایک دن دریا میں سفر کر رہے تھے، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے خاص وزیر تھے خالد برمکی۔ خالد برمکی سے اچانک سے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ لذیذ چیز کون سی ہے کھانے میں، سب سے زیادہ لذیذ اور مزیدار؟ تو خالد نے کہا السمک، مچھلی۔ کشتی آگے گئی، گزر گیا وقت، اگلے سال اتفاق سے اسی دن وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا،
بادشاہ نے پوچھا کیفا، صرف پوچھا کیسے؟ تو خالد نے جواب دیا اذا طبخ بالملح، اذا طبخ فی الملح، جب وہ نمک میں پکائی جائے، نمکین پکائی جائے، نمک ڈال کے بنائی جائے تو پھر بڑی لذیذ ہوتی ہے۔ ایک جملے کا ایک حصہ 1 سال پہلے اور دوسرا حصہ 1 سال بعد، صرف پوچھا کیسے؟ تو وزیر اتنا مستحضر تھے اور اتنا ان کو یاد تھا کہ کیا بات ہوئی، کہاں ہوئی، سوال کیا تھا، یہ سوال کا اگلا جز اب آیا ہے، فوراً جواب دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ پانی کے جانوروں میں، پانی کی مخلوقات میں بہت سی مخلوقات ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ دریا کے اندر بے شمار قسموں کی چیزیں ہیں، سمندروں میں چیزیں، طرح طرح کے جانور ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں، امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں بس سمندری کتا جو ہے اور سمندری سور کے علاوہ جو بھی ملے وہ کھا لو، ان کے ہاں سب جائز ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں صرف اور صرف مچھلی جائز ہے۔ اب ایک مخلوق پائی جاتی ہے، ویسے تو بڑی ٹیڑھی ٹیڑھی مخلوقات آ چکی ہیں آج کل، دریائی مخلوق، سمندری مخلوق میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جھینگا۔ جھینگا جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو جھینگے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آیا جھینگا مچھلی ہے یا مچھلی نہیں ہے، کیونکہ یہ بات تو بالکل واضح ہے امام صاحب کے ہاں کہ سمندری مخلوق میں صرف مچھلی جائز ہے۔ ہمارے یہاں مچھلی والے جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ سرمئی مچھلی ہے، پاپلیٹ مچھلی، بلکہ کہتے ہیں جھینگا مچھلی، جھینگے کے ساتھ مچھلی کا لفظ لگاتے کہ یہ جھینگا بھی مچھلی۔ جھینگا کیا ہے؟ پاکستان کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرقدہ، انہوں نے امریکہ کی کوئی لیب تھی بڑی، اس کو ایک لیٹر لکھا تھا، خط لکھا تھا کہ میں مفتی اعظم پاکستان آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا سید صبا حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے استاذ محترم تھے، انہوں نے مجھے خود سنایا کہ انہوں نے خط بھیجا کہ یہ جھینگا، اس کی جو اسپیشیز ہے، اس کی جو نسل ہے، اس کی جو اصل ہے، اس کا مچھلی کے خاندان سے تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ کس چیز سے زیادہ مشابہ ہے۔ اور